اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں تیسرے خطبہ کا اختتامی حصہ پڑھوں، آئیے آپ کے ساتھ میں ایک دل کو مجلہ کرنے والا، قلوب کو پرنور کرنے والا ایک واقعہ بیان کروں۔ کتاب تذکرہ سیدنا غوث العظم صفحہ 144 پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن حضرت غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وعظ فرما رہے تھے کہ آپ کے امامہ شریف کا پیج کھل گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر تمام اہل مجلس نے اپنے امامے سروں سے اتار کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ممبر کے نیچے پھینک دیے۔ جب آپ وعظ سے فارغ ہوئے تو آپ نے خادم کو حکم دیا کہ سب لوگوں کے امامے واپس دے دو، اور خادم نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ایک سربند باقی رہ گیا۔ مجلس میں کوئی اس کا لینے والا باقی نہ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سربند خادم سے لے کر اپنے دوش مبارک پر رکھ دیا، جہاں سے وہ فوراً غائب ہو گیا۔ لوگوں کو حیران ہوتے دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اصفہان میں ہماری ایک عارفہ بہن رہتی ہے، اس نے جب مجلس والوں کو امامے پھینکتے ہوئے دیکھا تو برداشت نہ کر سکی کہ ان سے پیچھے رہ جائے، چنانچہ اس نے بھی اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا، اور پھر جب میں نے اسے اپنے کندھے پر رکھا تو اس نے اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے فیوز غوث یزدانی، ترجمہ الفتح الربانی، تصنیف حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر غوث الورا غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی تیسری مجلس سے اختتامی حصہ پڑھتے ہیں۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو دنیا حاصل کرنے میں ایسا نہ بن کہ جس طرح رات کے وقت لکڑیاں جمع کرنے والا، کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اندھیرے میں اس کا ہاتھ کہاں جا پڑے گا اور اس کے ہاتھ میں کیا آ جائے گا، اور میں تجھے اپنے کاروبار میں رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح دیکھ رہا ہوں، جو ایسی اندھیری رات میں لکڑیاں جمع کر رہا ہے نہ جس میں چاند ہے اور نہ ہی اس کی روشنی، اور وہ ایسے ریگستان میں لکڑیاں جمع کرنے والا ہے جس میں گھنی جھاڑیاں اور ہلاک کر دینے والے موذی جانور ہیں۔ قریب ہے کہ ان میں سے کوئی چیز یا موذی جانور اسے ہلاک کر دے، تو دن کی روشنی میں لکڑیاں جمع کرنے والا بن جا، یعنی غفلت کو چھوڑ کر ہوشیاری سے کام کر۔ اور سچی بات یہی ہے کہ سورج کی روشنی تجھے ایسی چیز پر ہاتھ ڈالنے سے روکتی رہے گی کہ جس سے تجھے نقصان پہنچے۔ بس تو اپنے مشاغل اور کاروبار میں توحید اور شریعت، تقوی اور پرہیزگاری کے آفتاب کے ساتھ رہ، کیونکہ یہ آفتاب تجھے خواہشات نفسانیہ اور نفس و شیطان و شرک کے جال میں پھنسنے سے محفوظ رکھے گا، اور جو تیری چال میں اجلت ہے اس سے تجھے منع کرے گا۔ تجھ پر افسوس ہے، جلدی نہ کر، جو جلدی کرتا ہے خطا کرتا ہے یا اس کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور جو تاخیر سے سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے وہ صائب ہوتا ہے یا قریب الثواب۔ جلد بازی شیطان کا کام ہے، اور سوچ سمجھ کر آہستگی سے کام کرنا رحمان کی طرف سے ہے۔ اکثر جو چیز تجھے اجلت جلد بازی پر اکساتی ہے وہ دنیا جمع کرنے کی حرص ہے۔ تو قناعت کو اختیار کر، کیونکہ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کہ ختم نہیں ہوتا، اور تو ایسی چیز کا کیوں طالب ہوتا ہے جو تیرے مقدر میں نہیں ہے اور نہ ہی کبھی تیرے قبضے میں آئے گی، کیوں اس کو طلب کرتا ہے جو چیز تیرے لیے کارآمد اور ضروری ہے، اس پر راضی ہو جا اور قناعت کر لے، اور اس کے ماں سوا سے بے رغبت بن جا، اسی پر ثابت قدم رہ تاکہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت والا بن جائے۔ بس تو اس وقت ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے گا، بس تیرا دل معرفت کے اسرار سمجھنے لگے گا اور تیرا باطن صاف ہو جائے گا، تو تیرا رب تجھے تعلیم دے گا۔ بس دنیا تیرا چہرے کی ظاہر آنکھوں میں حقیر بن جائے گی، اور آخرت تیرے دل کی آنکھوں میں حقیر دکھلائے گی، اور ماں سوائے اللہ تعالیٰ
تیرے چہرے کی آنکھیں ذلیل معلوم ہوں گی، اور تیرے نزدیک سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز بھی باعظمت نہ رہے گی، اور تو اس وقت تمام مخلوق کے نزدیک معظم اور مکرم بن جائے گا۔ اے اللہ کے بندے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے سامنے کوئی دروازہ بند نہ رہے، بس تو تقوی اختیار کر، کیونکہ تقوی ہی ہر دروازے کی کنجی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ، اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ اللہ کے بندے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس، اپنے اہل و مال و زمانہ کے بارے میں معارضہ جھگڑا نہ کر۔ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اللہ تعالیٰ پر حکم چلاتا ہے کہ اس کی حالت کو بدل دے، تغیر پیدا کر دے؟ کیا تو اس سے بڑا حاکم اور زیادہ علم والا اور زیادہ رحمت والا ہے؟ تو خود بھی اور تمام مخلوق اس کے بندے ہیں، اور وہ تیرا اور تمام مخلوقات کا تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر تو دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو چپ ہو جا، خاموش اور گونگا بن جا۔ اولیاء اکرام اس کے سامنے ادب کرنے والے ہیں، اور نہ وہ کوئی اس کے سامنے کسی قسم کی حرکت کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی قدم اٹھاتے ہیں، اور جب تک ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ملے وہ کسی مباح چیز کو نہ کھاتے ہیں اور نہ کوئی چیز پیتے ہیں، اور نہ ہی نکاح کرتے ہیں، اور نہ اپنے اسباب میں کسی چیز کے اندر تصرف کرتے ہیں، اور جب تک ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح اجازت نہیں ملتی تو وہ قائم ہیں اور اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، جو کہ دلوں اور آنکھوں کا لوٹ پوٹ کرنے والا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر قرار ہی نہیں، اور دنیا میں اپنے دلوں سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں اور آخرت میں اپنے اجسام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ دعا ہے اللہم ارزقنا لقائک فی الدنیا والآخرہ، لذذنا بالقرب منک والرؤیت لک، اجعلنا ممن یرضی بک اما سواک، وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی ملاقات نصیب فرما، اور اپنے قرب اور دیدار پاک سے لذت عطا فرما، اور ان لوگوں سے فرما دے جو تیرے ما سوا کو چھوڑ کر تجھ سے راضی ہوتے ہیں، اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بروز جمعۃ المبارک بوقت صبح 8 شوال المکرم 545 ہجری کو یہ خطبہ مدرسہ معمورہ میں ارشاد فرمایا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ خطبات بفیضان پیر و مرشد محبوب نبی شہزادہ غوث العظم عارف اشاق بدر الآفاق قبلہ حاجات باقی باللہ سیدی مرشدی و مولائی حضرت الحاج قاری سید شاہ شمس الدین پیر الحسنی الحسینی الجیلانی قادری و چشتی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے فیضان سے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ان خطبات کو حضور پیر و مرشد کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل میں اخلاص بھی پیدا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔